پیتا پھر بخشے نہیں سمجھ آئی یہ مرد کی کیفیت ہے زمانی بھی یاد بھی کرما لیا مجھا ہوں میں تو روکتا نہیں پھر میں سینے روکتا اگے تو تیری میں باں پھنس لینی آج باہر جانے پہ پکڑ لی جاتی میری گل سن کے جا ہوں میں تینوں کی میں ہوں جا کرنا پھر میں کھادا پیتا بخشی سمجھ گل آئی تو پروردگار عالم جل شانہ نے کی فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تہاڈی خاطر پیدا کیتا ہے کہ جدوں لیا کے نہیں آسمان تو لیا ہوگے زمین دے وچوں لے کے آیا ہوگے سمندر تو کٹ کے مچھلی لایا ہوگا نہ من انفسکم تہاڈے وجود دے وچوں اللہ پاک نے تہاڈے واسطے پیدا کیتی کیڑی شے ازواجکم تہاڈیاں بیویاں یہ مطلب ہے کہ جیڑی بیوی کسی بندے کو لو سینا بیوی بن کے یہ مطلب ہے کہ جمی سے وچوں یہ مطلب کہ جمی سے وچوں ہوں سوانی نو ویکھنا چاہیے تو میں چاہیے وچوں آ تے مرد نو ویکھنا چاہیے تو میرا حصہ ہے مرد نو ایڈا لحاظ کرنا چاہیے یہ ایڈا لحاظ کرنا یہ حصہ ہے اللہ پاک جل شانہ نے اس طور دے اوتے سوانی نو بنایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا بنایا سوانی ایڈا جوڑ سوانی تے مرد اللہ پاک نے بنایا کیوں بنایا میں کس واسطے کہ سر تے بگیا کہ سر تے چل جائے کہ بھوکے بھوکے آ گئے نہ 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 اللہ تعالیٰ نے سرداری کے لیے نہیں بنایا اس کو لتسکنو الیہا تاکہ اے آوے تے تانوں سکھ ہو تانوں آرام ہوے تانوں سکون نصیب ہوے ایدا مطلب ہے کہ سوانی چنگی ہوے جیڑی مرد واد سکون دا باعث جیڑی سوانی مرد واد سکون دا باعث بنے سوانی ہوے تے جیڑی مطلب ہے اونوں تائی رکھے ہر ویلے کول او سوانی نہیں او اور ہی کچھ ہے او جن اللہ پاک فرمایا تسکنو الیہا میرے بندیو میں نے یہ تمہاری بیوییں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تمہیں سکون نصیب ہو تمہیں آرام ملے اس واسطے سوانی دا اصل مقصد کی ہے مرد دا سکون تے مرد دا سکون ٹھیک ہے بات یہ اللہ پاک نے وجہ بیان کر دیتی بیوی کی لہذا بیوی چنگی ہو ہے کہ جڑی مرد واسطے سکھ تے چین دا باعث بنے اگر وہ تکلیف دا باعث بنتی ہے اس سوانی نے اپنے غرض تے مقصد نو ضائع کر اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے بندہ گھر آوے تے گھر آ کے بندہ گھر وڑے تے بیوی دا استقبال کرے اللہ دی قسم ہے سارے دکھ ساریاں تکلیفاں سارے بیڑے مک جائیں جلے گھر آ کے بیوی نو بندہ ویکھے تے بیوی خوش بیٹھی ہوئے خوش ہو کے ملے وہ سارے تھکیڑے رہ جائیں ایک منٹ اس واسطے انہوں پتہ لگ گیا کہ میرے گھر چین ہے میرے گھر سکھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بیوی نو پسند کیتا ہے کہ جیڑی بیوی مرد دی بھی تابع دار ہوگی تے اللہ دی بھی تابع دار نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑی بیوی اللہ دی تابع دار ہوگی تے مرد دی تابع دار ہوگی دیہڑے قیامت دے اللہ تعالیٰ اس نو سارے ابو ہیں تو سد مار سی جنت دے ابو ہیں بوئے اور بڑی جنت دے بوئے اللہ تعالیٰ جل شان نے مقام بیان کیتا عورت تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن شریف کہ عورتیں اے مردوں تمہارے نفع کے لیے تمہارے تسی باہر بھاگ جاؤ کہ تواڈے گھر دی حفاظت تواڈے مال دی حفاظت کر تواڈے بچیاں دی حفاظت تسی گھر آ جاؤ کہ تواڈے ود سکون دا باعث تواڈے آرام دا باعث تواڈی تسلی دا باعث بن جاوے تسی کوئی شے ویکھو ٹھکانے تے پئی ہوے تسی آ کے شاباش ہی کرنے والی جیدی شانی ہر شان سے سنبھال کے رکھے سمجھ آئیے تو پروردگار عالم جل شانہ نے فرمایا جب سکون تمہیں عورت سے ملے گا نتیجہ کیا ہوگا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
اللہ تعالیٰ نے تواڈے دوواں دے وچکار محبت پیدا کر مرد نو سوانی نال محبت ہے تو سوانی نو پھر مرد نال محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں چڑی سوانی پسند ہے یہ سوانی میں دو خوبیاں ہوں، یہ دے دو خوبیاں ہون او سوانی مینوں بڑی پسند ہے. کہڑی؟ الودود الودود. حضور نے فرمایا الودود الودود. ودود کہڑی؟ جیڑا پیار کرے ودود. اللہ دی ذات اللہ دی صفت ودود بھی ہے. ودود دے میں نے پیار کرن والا محبت کرن والا. ودود دا مان ہے عبد الودود، پیار کرن والے دا بندہ. اے ودود صفت اللہ تعالی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت دی صفت بیان کیتی الودود، یعنی او عورت مینوں پسند ہے جیڑی عورت دے وچ محبت پائی جاتی ہے. لیکن محبت کہتی ہر ایک دی نا، مرد دی محبت آسے پاسے دی محبت نہیں، مرد دی محبت پائی جاوے جے گھر آوے مرد دے تے پھر مرد دی بن جا، مرد دا پیار دے دل چ آ جاوے. الودود اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا. ایک دوسری گل کی الودود جیڑی جمنے بہت. نبی پاک علیہ السلام نے برتھ کنٹرول دی نفی کر دی. مینوں دو بچے نہیں چاہیے، میرا کئی بچے چاہیے. الودود الولود جیڑی جمدی رہے جمدی رہے. میرا کلمہ پڑھن والے بندے جمدے ہی رہن، مینوں او عورت چنگی لگدی. بھاویں رنگ دی کالی ہوے تے بھاویں رنگ دی چٹی ہوے، گل کوئی گل سمجھ آئی. صفتاں نبی پاک نے دو بیان کیتیاں عورت دیاں، الولود الودود. پیار کرے مرد دے نال کہ بچے جمے مرد دے گھر میں. آسے پاسے جمن دی کوئی لوڑ نہیں. کدی کدی جمدی بچے کدی کدی جمدی بچے، نہ مرد دے گھر رہ کے جمنی. اللہ پاک دے پیغمبر نے اس بیوی نو پسند کی. الودود الولود پیار کرے. اللہ پاک نے فرمایا جب نکاح ہو جائے میاں بیوی دا پھر کیے وجعل بینکم مودۃ. پھر اللہ پاک نے پیدا کر دیتی ہے محبت میاں دے دل چ بیوی دی تے بیوی دے دل چ میاں دی. اس واسطے میاں بیوی نو پیار نہ رہنا چاہیے، ڈنڈے چاہ کے نہیں کہ ڈنڈا سر تے رکھ کے مرد ہر ویلے کو ذمہ بن کے رہے نا. یہ نہیں گل. تے سوانی بھی ہر ویلے جتی چاہ کے مارے منہ تے مدد، یہ بھی گل. اللہ پاک فرمائندا ہے وجعل بینکم مودۃ. اللہ تعالی نے تہاڈے وچکار محبت پیدا کر دی. ورحمتن تے مہربانی پیدا کی. اے شفقت کر دی مرد تے تے مرد مہربانی کر رہا ہے. مرد کی کردا گیا بازار سے فلانی شے لے کے آیا اور کرم آ گئی تیرے واسطے میں کپڑے آندے اور تیرے واسطے فروٹ آندے، تیرے واسطے میں فلانی شے آندی ہے. یا متن تے بیوی دی کی ہے جناب میں تو آ جانا جو تہاڈے حکم. گولی کے دیتے گانے کے، گولی کے دیتے گانے کے. سمجھ آئیے. مودۃ و رحمۃ. اللہ دی ذات پاک نے پھر میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کر. حالانکہ پہلے کوئی جاننا ہے، جان کی بوجھتی ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے کہ وہ کون. سمجھ آئی. پہلے میاں بیوی بن گئے تو پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. اللہ پاک نے محبت پیدا کر دی دونوں کے درمیان. ہوں دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے بات. ورحمتن اور پروردگار عالم نے ان دونوں کے درمیان میں شفقت پیدا، یہ اس پر مہربانی کرتی ہے، وہ اس پر. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماندا ان فی ذالک، جڑا اے میرا طریقے کار ہے، اس دل کئی نشانی، کئی نشانیاں بشرطے کہ تم غور و فکر کرو. اگر تم سوچو بچار کرو نا اسے گل پہ غور کر لو کہ تھی پتہ نہیں کہڑے مقام پہ پہنچ جاؤ. سانو خدا دی ذات پاک اتنی تا یقین پکا ہو جائے گا کہ پھر تھوڑا یقین ٹوٹ نہیں سکتا. کہ دیکھو ساڈا کوئی تعلق آپس چ کوئی نہیں، وہ کہڑے ملے دی میں کہڑے ملے دا. ٹھیک ہے بات. نہ اس مینوں کدی ویکھیا نہ میں کدی اینوں ویکھیا. ٹھیک ہے.
جلے سانو اللہ پاک نے میاں بیوی بنا دیتا اسی انج جڑ گئے کہ اسی اکلے الگ ہی نہیں او سفر سے جاوے تے میں نہ لے کے جاندا میرا دل کرے حج تے جاون تے اس تو بغیر میں جا نہیں سکتی نہیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ نے انج جوڑ دیتا سانو ان فی ذالک لآیات کتنی نشانیاں بے شمار نشانیاں اللہ پاک نے قوم یتفکرون بشرطے کہ بندہ سوچ و وچار کرے جیڑا بندہ سوچے گا انہوں سمجھ آئے گی کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا احسان میرے تک کر دیا میں کدے ہی لگا ہوا میرا گھر محفوظ سمجھ آئی نہ مینوں اسے کوئی کرایہ دینا پوندا ہے مال دی حفاظت دا نہ کوئی مینوں پیسے دینے پوندے نہ مینوں کوئی شے دینی پوندی ہر شے میری محفوظ ہے بیوی کول بیٹھی آ ساری حفاظت ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک نشانی اپنی کمالات دی اس طرح اللہ پاک نے بڑی نشانیاں بیان کی پورے رکوع وچ نشانیاں ہی بیان کی صرف اس واسطے کہ تاکہ بندے نو اللہ دی ذات دا یقین آوے تے یقین آون تو بعد پھر صرف ایک اللہ دی عبادت یقین تو بعد صرف ایک اللہ دی عبادت کرے اور دی عبادت دے وچ کسے نو شریک پھر نہ کرے اللہ تعالی ہم سب نو توفیق